السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا، میرا اس ویڈیو کو بنانے کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ آپ کو سائیکالوجی کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے ریلیٹڈ تھوڑی بہت آؤ ناؤ دینا، اور دوسرا یہ تھا کہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ خود پروجیکٹ نہیں کر سکتے، وہ دوسروں سے ہیلپ لیتے ہیں یا پھر کسی سے پروجیکٹ بنواتے ہیں۔ تو ہم ایک جو ہے نا ویریفائڈ جو ہے نا پلیٹ فارم ہے کانسیپٹ بلڈر کے نام سے، تو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جی یہ بہترین موقع کہ اگر آپ کو جسٹ ہیلپ چاہیے تو تب بھی ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں، اگر آپ نے پیڈ بنوانا ہے تو تب بھی ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل کانسیپٹ بلڈر سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ورچوئل یونیورسٹی کے ریلیٹڈ یا پھر کوئی بھی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ نیو چیز آئے گی تو وہ آپ کو ہم انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے۔ اور ہماری آفیشیل ویب سائٹ بھی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی ویریفیکیشن ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے پی پی ٹیز اس ویڈیو کے اندر تمام چیزیں یہ بتانی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ پروجیکٹ رپورٹ بھی ایک رکھی ہوئی ہے، یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تھوڑی بہت۔ اچھا جی، تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سائیکالوجی کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سائیکالوجی 619 کی۔ یہ ایک ریسرچ پروجیکٹ ہے۔ اس کے اندر اسٹوڈنٹ نے ایک ٹاپک کو لے کر اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہوتی ہے، ڈفرینٹ ویریبلس کے اوپر 2 یا 3 ویریبل لے کر اپنا ٹاپک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس کی 5 سے 6 اسائنمنٹ ہوتی ہیں۔ اس میں جو ہے نا آپ نے انڈیویجولی کام کرنا ہوتا ہے، لیکن انسٹرکٹر آپ کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ہر انسٹرکٹر کے انڈر 20 سے 30 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ ان کا ہر ویک میں کوئی ایک دن ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ اور جو انسٹرکٹر ہوتا ہے وہ مل کر ویک یا دن ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ڈیلی ہر ویک میں ایک جو ہے نا سیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر انسٹرکٹر ان کو گائیڈنس دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اس کی تقریباً 5 یا 6 اسائنمنٹس ہوتی ہیں، جس میں آپ نے پہلی اسائنمنٹ میں ٹاپک بتانا ہوتا ہے، دوسری میں ٹاپک اسکیل بتانے ہوتے ہیں، تیسری میں پھر تھوڑا بہت میم اس کو انٹروڈکشن بیک گراؤنڈ لکھواتی ہیں، پھر اسی طرح چوتھی میں فل رپورٹ دینی ہوتی ہے، اور پانچویں میں رپیٹ اگر کسی کا ہو رہا ہو وہ بتانی ہوتی ہے، چھٹی میں پریزنٹیشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اینڈ پہ وائوا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وائوا کے بعد رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے کہ کون پاس ہوا ہے اور کون فیل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے تو ڈسکرپشن میں ایک گروپ بنا کے اس کا لنک بھی دے رہا ہوں، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائیکالوجی I619 اٹ مینس کہ آپ کی انٹرنشپ تو آپ کسی بھی آرگنائزیشن سے کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی آرگنائزیشن ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز میرے پاس آرگنائزیشن کوئی نہیں ہے، لیکن ویریفائڈ کوئی 1-2 بندے ہیں، میں ان کو آپ کو جسٹ ریفر کر سکتا ہوں، آپ آن لائن انٹرنشپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں میرا کوئی مطلب وہ نہیں ہوگا، آپ کی ڈائریکٹ ان کے ساتھ جتنی مطلب ڈیل آپ کر سکتے ہیں، آپ کو سرٹیفکیٹ اور کلاسز وغیرہ دے سکتے ہیں وہ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 2 کیسز لینے ہوتے ہیں، چاہے وہ میل ہوں فیمیل ہوں، آپ 2 کیسز لے کر، نیوروٹک کیسز ہوتے ہیں، آپ نے ان کے اوپر ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کی بھی رپورٹ بنانی ہوتی ہے۔ اس کی بھی 5 اسائنمنٹ ہوتی ہیں۔ پہلی اسائنمنٹ جو ہے نا اپنے ہاسپٹل یا آرگنائزیشن کی جو ہے نا ڈیٹیلز دینی ہوتی ہیں، دوسری میں آپ کو IRL ملتا ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے اگلی اسائنمنٹ میں 2 کیسز بتانے ہوتے ہیں کہ آپ نے کون سے کیسز لینے ہیں، پھر آپ کو 4th یا 3rd اسائنمنٹ میں اس کے اوپر تھوڑا بہت ورک کرنا ہوتا ہے، پھر اینڈ پہ آپ نے فل رپورٹ بنانی ہوتی ہے، جیسی کہ یہ میں نے رپورٹ آپ کو یہاں پر یہ ابھی تھوڑی دکھائی بھی تھی۔ اس کے ٹیبل آف کنٹینٹ کے اوپر میں چلتا ہوں تاکہ وہاں سے آپ کو کچھ تھوڑی بہت سمجھ آ جائے گی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ نے سرٹیفکیٹ، لیٹر آف انڈر ٹیکنگ، یہ چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں انٹرنشپ سرٹیفکیٹ، لیٹر آف انڈر ٹیکنگ، کیس نمبر 1، بیک گراؤنڈ ہسٹری، مین ریزن فار ریفرل کے ریفر کیوں ہوا ہے، ہسٹری آف پریزنٹ النس، فیملی ہسٹری، پرسنل ہسٹری، یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ایک کر کے ایڈ کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اس ریلیٹڈ کوئی بھی رپورٹ بنانی ہو، کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس طریقے سے ایک رپورٹ بنانی ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ دیکھیں کمپلین آ گئی، اینڈ پہ آپ نے اپینڈکس بھی ایڈ کرنے ہوتے ہیں۔ اپینڈکس مین ایڈ کہ آپ نے کون سا اسکیل کس اسٹوڈنٹ کے اوپر اپلائی کیا، کس پیشنٹ کے اوپر اپلائی کیا، اور آپ نے کون سا جو ہے نا سائیکولوجیکل ٹیسٹ آیا کہ HTP یوز کیا یا کون سا ٹیسٹ یوز کیا، یہ تمام چیزیں بھی اس میں ایڈ کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے پریزنٹیشن بنانی ہوتی ہے، موسٹ امپورٹنٹ، اگر پریزنٹیشن کسی نے بنوانی ہو وہ بھی ہم بنا کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لیٹسٹ ایک پریزنٹیشن بنائی گئی تھی، یہ دیکھیں HTP بھی ایڈ کیا ہوا ہے، یہ اپینڈکس بھی ایڈ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔
اچھا جی، اس کے علاوہ اگلا جو ہے نا آپ کا سائیکالوجی 499 اے اینڈ بی انٹرنشپ کے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور وہاں پر پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کوئی بھی 5 اسائنمنٹس میں سے کوئی بھی اسائنمنٹ بنوانی ہو، یہ نہیں کہ فل پروجیکٹ، تو آپ وہ بھی بنوا سکتے ہیں ان ریزنیبل ریٹس انشاءاللہ. اس کے علاوہ سائیکالوجی 499 اے اینڈ بی یہ بھی سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے، ہاف ایک سمسٹر میں، ہاف دوسرے میں، تو آپ یہ بھی بنوا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ سائیکالوجی 612 اینڈ سائیکالوجی 312 میں ایڈ کرنا بھول گیا. سائیکالوجی 612 ایکٹیو سٹیزنشپ ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 5 یا 6 اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کر کے 4 5 یا 6 اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کر کے ایک ٹاپک دیا جاتا ہے، اس کے اوپر آپ سب نے مل کر ورک کرنا ہوتا ہے. اس کے 5 پارٹس ہوتے ہیں: انٹروڈکشن، میتھڈالوجی، لٹریچر ریویو، آؤٹ کمز. مطلب یہ تمام چیزیں ہر اسٹوڈنٹ نے ایک ایک کو لے کر پھر انہوں نے اکٹھی ایک اسائنمنٹ بنانی ہوتی ہے، پھر وہ انسٹرکٹر جو ہے نا ان کا ورک دیکھتے ہیں. اس میں بھی آپ نے یا پھر کسی آرگنائزیشن میں کرنی ہوتی ہے یا پھر آن لائن کر لیں، کوئی سیمینار وغیرہ کنڈکٹ کروا دیں. یہ بھی ایک جو ہے نا کمیونٹی ورک ہوتا ہے، ایکٹیو سٹیزنشپ. مطلب آپ کا سوشلی جو ہے نا کیا آپ کو ہاؤ نہ ہوا ہے، آپ کس طرح ورک کرتے ہیں کسی آرگنائزیشن کے ساتھ یا کسی بھی جو ہے نا این جی او کے ساتھ مل کر کیسے کام کریں گے. اگر اس کے ریلیٹڈ کسی نے رپورٹ بنوانی ہو وہ بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. اگر کسی بندے کو کسی بھی چیز کا آئیڈیا چاہیے، کوئی گائیڈنس چاہیے، تو وہ فری آف کاسٹ، مطلب پیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم گائیڈنس بھی دیں گے انشاءاللہ. کوئی ہم سے اگر کوئی کام نہیں کروانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ڈسکرپشن میں لنک ہے وہ جوائن کریں، یا پھر یہ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر بھی دیا گیا ہے، یہ جی میل بھی دے دی ہے، آپ ان پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ہماری آفیشیل ویب سائٹ کے تھرو بھی ہمارے کانٹیکٹ پیج کے اوپر آ سکتے ہیں. لیکن بہترین یہ ہے کہ آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے کوئی پریزنٹیشن بنوانی ہے، ایس پی ایس ایس کی رپورٹ بنوانی ہے، یا پھر کوئی بھی پروجیکٹ کی اسائنمنٹ بنوانی ہے، یا پھر جسٹ ہیلپ چاہیے، تو آپ ہمیں ہمارے گروپ کو جوائن کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے. کسی کا کوئی بھی کوشچن ہو کمنٹ باکس میں پوچھیں. لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کیجیے گا، کیونکہ ہمیں بھی اس سے تھوڑا سا جو ہے نا موٹیویشن ملتی ہے. یہ کانسیپٹ بلڈر چینل ہے، لازمی سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.